ایک یہود کے عالم کی زبانی روایت ہے جس کا نام زید بن سنا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اتفاقات سے ایک مرتبہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کھجور بطور قرض خریدے اور اس کے ادا کرنے کی ایک مدت مقرر کی۔ میں اس مدت سے 2-3 دن پہلے آپ کے پاس گیا اور تقاضا اپنے رفاؤں کا شروع کیا۔ پھر دیکھا میں نے کہ آپ سن کر چپ ہو رہے اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ابھی تمہارا وعدہ نہیں ہوا، تم تقاضا کیوں کرتے ہو؟ پھر میں نے سخت تقاضا کیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ آس کے اصحاب بہت سے غصے میں آئے اور کوئی سخت بات مجھ سے کہیں، لیکن آپ کو ہرگز غصہ نہ آیا۔ یہاں تک کہ میں نے یہ بھی کہا کہ تمہارے خاندان میں ایسی طرح قرضہ ادا کرتے ہیں، ہیلا حوالہ کیا کرتے ہیں، کسی قرض خواہ نے تم سے اپنا قرضہ آسانی سے نہیں وصول کیا ہوگا۔ اس بات کے سننے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتا شریف اور چادر مبارک ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا اور غصے کی آنکھوں میں آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی اٹھو اور میرا قرضہ ادا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر تلوار لے کر میرے سر پر آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اے دشمن خدا کے، تو باز نہیں آتا، ابھی تیرا سر اڑا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ مجھ کو تم سے یہ توقع نہ تھی، تم کو چاہیے تھا کہ مجھ کو سمجھاتے کہ اس کا قرضہ اچھی طرح آسانی سے ادا کیا جائے اور اس کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کرو، سو اس کے خلاف یہ کیا بات ہے جو تم کہتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس سے زیادہ مجھ میں صبر نہیں ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کا قرضہ ادا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اس کا جتنا قرضہ ہے وہ دو اور 20 سا اس سے اور زیادہ اس کو دو، تاکہ تمہاری اس بدسلوکی اور سخت گوئی کا عوض ہو جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بات کے سنتے ہی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا قائل ہوا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کو تشریف لے چلے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ رستے میں ایک بدو یعنی گنوار جنگل کا رہنے والا ملا اور اس نے آپ کی چادر آپ کے سر سے زور سے کھینچی، یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دیوار سے جا لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گنوار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تیرا مطلب کیا ہے؟ تو کیا؟ اس نے کہا کہ یہ دونوں میرے اونٹ غلہ سپر دے، اس واسطے کہ جو تیرے پاس مال ہے وہ مال خدا کا ہے، کچھ تیرا اور تیرے باپ کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، یہ مال حق تعالیٰ کا ہے، میرے اور میرا باپ کا نہیں ہے، لیکن یہ جو تو نے میری چادر زور سے کھینچی وہ مجھ کو رنج پہنچایا، یہ تو میرا حق ہے، اس کا عوض تو میں تجھ سے لوں گا۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز اس کا عوض نہ دوں گا۔ آپ یہ کلمہ فرماتے تھے اور نہایت خوشی سے مسکراتے جاتے تھے اور وہ بھی جواب دیتا جاتا تھا۔ جب اس گفتگو میں تھوڑی دیر گزری تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر کھجور اور دوسرے اونٹ پر جو بھر کر اس کے حوالے کرو۔ تاریخ طبری میں مذکور ہے کہ ایک روز سفر میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج ایک بکری کے کباب بنانا چاہتا ہوں۔ سب نے عرض کی کہ بہت بہتر ہے۔ پھر ایک نے ان میں سے کہا کہ میں ذبح کرتا ہوں، دوسرے نے کہا میں کھال کھینچتا ہوں اور تیسرے نے کہا کہ گوشت کا درست کرنا اور کوٹنا میرے ذمہ ہے اور چوتھے نے کہا کہ اس کا پکانا میرے ذمہ ہے۔ حاصل کلام کا سب نے ایک ایک کام اپنے ذمہ کر لیا تاکہ جلد کباب تیار ہو جائیں۔ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب اس کام میں مشغول ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے اور جنگل سے ایک گٹھا لکڑی کا تھوڑی دیر میں لے آئے۔ صحابہ نے
دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیوں اتنی تکلیف کی، یہ بھی ہم میں سے کوئی کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اس بات کو مکروہ جانتا ہے کہ کوئی شخص اپنی یاروں میں ممتاز ہو کر بیٹھے اور یاروں میں شریک نہ ہو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یوں تھا کہ جب آپ فجر کی نماز سے فراغت پاتے تھے تو اس وقت لونڈیاں اور غلام مدینے والوں کے برتن میں پانی لے کر آتے تھے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو اپنے دست مبارک سے چھو لیں تاکہ وہ پانی متبرک ہو جائے اور اس کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں ڈالیں۔ اور کبھی سردی کا موسم بھی ہوتا تھا اور برتن بہت سے ہوتے تھے، سب میں ہاتھ ڈالنے سے آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن باوجود اس رنج و تکلیف کے آپ کسی کی دل شکنی نہیں کرتے تھے اور سب برتنوں میں اپنا دست مبارک ڈالتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کی جھلکیاں ہیں جن پر ہمیں بھی عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔